فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شان والی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا عظمت والا ہے۔ مالک الحق، سچا بادشاہ، سچا حقیقی بادشاہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم اور دائم رہنے والا، حی القیوم، زندہ اور قائم رہنے والا، وہ مالک جو سچا بادشاہ اور بڑی شان والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، فرمایا اے میرے حبیب، جب قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو اے میرے حبیب آپ جلدی مت کیا کریں، وحی الہی کو مکمل ہونے دیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک کی کوئی سورت، کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی پڑھتے اس کو، آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیتے، اس وجہ سے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام ابھی آیت کو، سورت کو مکمل نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کو ریسیو کرنا، یاد کرنا، دہرانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، میں بڑی شان والا ہوں، میں بڑی عظمت والا ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ بڑی بلند شان والا ہے، مالک الحق اور سچا بادشاہ ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا قدرت والا ہے۔ اے میرے حبیب ایسا مت کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ، جلدی مت کریں قرآن کے ساتھ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے، جلدی مت کیا کریں۔ اے میرے حبیب، قرآن پاک جب مکمل آیت، سورت جو بھی نازل ہو رہی ہے، جب مکمل نازل ہو جائے گی اس وقت پڑھا کریں، آپ کو بھولے گی نہیں۔ لیکن اے میرے حبیب آپ دعا کیا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے حبیب آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ، یا رب العالمین، میرے علم میں اضافہ فرما، اپنے علم کے جو ہے برکت کے لیے، اضافے کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی، اور اس وقت سکھائی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے سامنے جلدی جلدی قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے، آپ سورت آیت جو لے کر آتے مکمل نہیں ہوتی تو حضور فوراً پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب جلدی مت کیا کریں، سورت کو مکمل ہونے دیں، تمہیں بھولے گا نہیں۔ آپ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیت، یہ دعا اس وقت نازل ہوئی، اور علم کی فضیلت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، انبیاء کو فضیلت علم کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علوم عطا کر دیے، ایسے علوم عطا کیے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھے، فرشتوں کے سامنے بھیجا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ سارے علوم، سارے نام، ہر چیز کا پتہ بتا دیا، نام بتا دیے سارے کے سارے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں کے سامنے بھیجا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں بتاؤ اگر تم سچے ہو، کیا یہ تم جانتے ہو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے، الا ما علمتنا، جو ہم کو تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تو بڑا دانا ہے،
بڑی حکمت والا ہے، تو بڑے علم والا ہے۔ قال یا آدم، فرمایا اے آدم، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو تم علم یہ بتاؤ، یہ سکھاؤ، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، خبر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے ان کو، فرشتوں کو، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سارا غیب میں جانتا ہوں، آسمانوں کا، زمینوں کا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو خیالات تمہارے دلوں میں ہیں، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حکم دیا سارے کے سارے سجدہ کرو آدم کو، کہ آدم کو میں نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، یہ علم کی فضیلت، نبوت کی فضیلت، سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، شیطان نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نافرمانی کر کے، انکار کر کے کافروں میں ہو گیا۔ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور علم کی دعا مانگنا، یا اللہ مجھے علم عطا فرما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی ہے۔